لڑکی اپنے پالتو کتے کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرتی تھی۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی ایسا کام کرتی ہے تو اس رات باپ نے بیٹی کی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا کام کیا، سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جیا کے کمرے کا دروازہ آج بھی بند تھا اور وہ آج بھی کالج جانے کے لیے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے بیٹھا اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتا رہا۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں اسکول جا چکی تھیں، لیکن جیا شاید آج بھی چھٹی پر تھی۔ میں بیٹیوں کی پڑھائی کو لے کر بہت سخت تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر نوکری کریں، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں اور پھر میں ان کی شادیاں کروں۔ مجھے جیا کا یوں بے وجہ چھٹی کرنا بالکل پسند نہیں تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جیا کالج کیوں نہیں جا رہی ہے۔ میری بیوی میرا ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے باورچی خانے سے ہی آواز دے کر جواب دیا کہ جیا کو 1 ہفتے کی چھٹی ملی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا کہ اچانک ہی کالج والوں نے کس بات کی چھٹی دی ہے، پر میری بیوی کہنے لگی کہ امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کے لیے اسے وقت دیا گیا ہے۔ جیا کا یہ کالج کا پہلا سال تھا، اس لیے مجھے قاعدے قانون کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کالج میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، امتحانوں کی تیاری کے لیے بچوں کو 1 ہفتے کا گیپ دیا جاتا ہوگا۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا اور دفتر کے لیے نکل پڑا۔ سارا وقت کاموں میں مصروف رہ کر جب میں شام کو گھر پہنچا تو جیا تب بھی اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ میں نے 1-2 دن سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے بیوی سے پوچھا، کیا جیا کمرے سے باہر نہیں آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، بچی ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی ہے، رات کو بھی پڑھائی کرتی ہے، اس لیے میں بھی اسے زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ آپ ہی نے تو اسے کہا ہے کہ اچھے نمبر لانے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن باپ کو سلام کرنے کے لیے تو کمرے سے نکل ہی سکتی ہے۔ جاؤ جا کر اسے بلا کر لاؤ۔ میری بیوی نے جا کر جیا کے کمرے کا دروازہ بجایا تو بڑی عجیب سی حالت میں کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام کر رہی ہو۔ اسے چلنے میں بھی مشکل آ رہی تھی۔ میں نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی، اس نے کافی قد کاٹ نکال لیا تھا اور اس کے وجود میں بھی واضح تبدیلی آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بابا، میں پڑھ پڑھ کر تھک گئی ہوں۔ لیکن اس کا حال کچھ عجیب ہی ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اس کا کتا ٹامی بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا تو میں نے غصے میں جیا سے کہا کہ پڑھائی کے وقت سے اپنے کمرے میں کیوں اسے رکھتی ہو؟ کچھ دنوں کے لیے اسے مجھے دے دو، میں اپنے دوست کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تمہارے امتحانات ہو جائیں تو پھر اسے واپس لے آؤں گا۔ میری بات سنتے ہی جیا نے مضبوطی سے ٹامی کو کس کر اپنے بازو میں پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں بابا، مجھے ٹامی کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اسے کہیں بھی نہیں دوں گی۔ وہ بے ساختہ ہی ٹامی کو چومنے لگی اور میں حیران ہوا کہ آخر ایک کتے کے لیے اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے جیا سے کہا، کچھ دنوں کی بات ہے، تمہارے امتحانات کے بعد میں ٹامی کو تمہیں واپس دے دوں گا۔ دراصل کچھ دنوں پہلے ہی جیا کی سالگرہ تھی اور اس نے تحفے میں مجھ سے کتا مانگا تھا۔ جب میں نے اسے ٹامی لا کر تحفے میں دیا تھا، جیا کو ٹامی سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت ٹامی کے ساتھ ہی گزرتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کتے کی وجہ سے جیا کی پڑھائی میں کوئی حرج آئے۔ میری بیوی نے مجھے بیٹا نہیں دیا تھا، میری 3 بیٹیاں تھیں اور میں چاہتا تھا کہ میں ان بیٹیوں کو ہی اس قابل بناؤں کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں۔ جیا کا کالج ختم ہوتے ہی میں اسے کسی اچھی جگہ نوکری پر لگا دیتا اور جب وہ کچھ سال کما لیتی تو پھر اس کی شادی کے بارے میں سوچتا۔ میں نے بچپن سے ہی بچیوں کی پڑھائی پر بہت زور دیا تھا۔ جیا 18 کی ہونے والی تھی، لیکن میں اس کی شادی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، نہ ہی میں نے کبھی اسے بلا ضرورت دوستیاں بنانے دی تھیں۔ لڑکوں سے دوستی کے معاملے میں بھی میں بہت سخت تھا۔ میں بچیاں پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا، کلاس میں گرلز بوائز ایک ساتھ ہوتے، لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹیوں کو کبھی کسی لڑکے سے دوستی کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اب بھی میں یہی چاہتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح جیا کے اچھے نمبر آئیں۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ٹامی کی وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔
مگر جیا کسی بھی طرح ٹامی کا ساتھ چھوڑنے کو راضی نہیں تھی۔ میری بیوی کے کہنے پر میں نے ٹامی کو اس کے ساتھ ہی چھوڑ دیا، لیکن جیا کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کا رزلٹ اچھا نہ آیا تو میں ٹامی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دوست کو دے دوں گا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ ٹامی کو سینے سے لگائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی، آپ بچیوں پر حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں، الٹی سختی کا انجام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ مگر میں اپنی بچیوں کو اپنے حساب سے بڑا کر رہا تھا، مجھے ان کے لیے جو صحیح لگتا تھا میں وہی کرتا تھا، اور اس معاملے میں اپنی بیوی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ 2 دن اور گزرے، اتفاق سے میرا گزر صبح صبح جیا کے کالج کے سامنے ہوا، اور میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ کالج کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور لڑکیاں کالج میں داخل ہو رہی تھیں۔ بلا ارادہ ہی میں کالج کے دروازے پہ رکا تو میری نظر حسنہ پر پڑی، جو جیا کی سہیلی تھی۔ میں نے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا تو فوراً آ گئی۔ وہ اسکول کے زمانے سے جیا کی سہیلی تھی، اس لیے مجھے اچھی طرح پہچانتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کالج کیوں آ رہی ہو جبکہ کالج سے چھٹیاں ملی ہوئی ہیں؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی، کہنے لگی، انکل کالج سے تو کوئی چھٹیاں نہیں ملی، بلکہ امتحانات سے پہلے تو بہت زیادہ پڑھائی ہو رہی ہے۔ حسنہ کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا؟ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ میں سارے خاندان کو بتانا چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں میرا غرور ہیں، اور میری وہی بیٹیاں شاید کسی غلط راستے پہ چل پڑی تھیں۔ یہی سوچ کر میں غصے کے عالم میں گھر واپس لوٹا۔ میں نے سیدھے جیا کے کمرے کا دروازہ بجایا تو میری بیوی اپنے کمرے سے نکل کر آئی، مجھے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی کہ آپ تو دفتر کے لیے نکلے تھے، واپس کیوں لوٹ کر آ گئے ہیں؟ لیکن میں نے جواب دینے کے بجائے دوبارہ جیا کے کمرے کا دروازہ پیٹا۔ کافی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی حالت اب بھی ابتر سے تھی۔ میں اندر داخل ہوا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ جیا کے منہ پر دے مارا۔ اس کا کتا ٹامی فوراً سے بھاگ کر آیا اور مجھ پر بھونکنے لگا۔ شاید اسے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس کی مالکن کو تھپڑ مارا ہے۔ میں نے نفرت سے ٹامی کو دیکھا اور جیا سے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ کالج کھلا ہوا ہے، پھر بھی تم نے کہا کہ کالج سے چھٹیاں ملی ہوئی ہیں۔ آخر تم کر کیا رہی ہو؟ میری بات سن کر جیا زور زور سے رونے لگی اور روتے بھی کہنے لگی، بابا کالج میں صرف وقت ضائع ہوتا ہے، میں گھر میں رہ کر امتحان کی تیاری کر رہی ہوں، لیکن اگر یہ بات آپ کو بتاتی تو آپ کبھی مجھے چھٹی نہ کرنے دیتے، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لے لیا۔ حسنہ کو تو صرف وقت برباد کرنے کا شوق ہے، وہ سارا وقت کالج میں سہیلیوں کے ساتھ وقت برباد کرتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اس نے مجھے بھی کہا تھا کہ کالج آ جاؤ، لیکن میں دوستوں کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر جیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بیوی نے بھی اس کا ساتھ دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ تو دوسروں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی بچیوں پر بھی بھروسہ رکھیں۔ جیا گھر میں ہی تو ہے، 4 دیواری سے باہر تو نہیں گئی، پھر آپ کیوں اپنی بیٹی پہ اس طرح شک کر رہے ہیں؟ حسنہ کی باتوں میں آ کر آپ نے جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھا دیے۔ میری بیوی مجھے کھینچتے ہوئے جیا کے کمرے سے باہر لے آئی تھی، لیکن میری نظر جیا کے وجود پر جمی رہ گئی۔ پتہ نہیں کیوں پہلی دفعہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ میری بیوی نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیٹیوں پہ اتنی سختی نہ کریں، وہ گھر میں رہ کے پڑھائی کرنا چاہتی ہیں تو کرنے دیں، ویسے بھی وہ اپنے کمرے میں رہتی ہے، کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس موبائل فون ہے، تو پھر کیا غلط کرے گی؟ آپ نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی تک نہیں کرنے دی، تو پھر اب کیوں شک کر رہے ہیں؟ بات تو میری بیوی کی بھی ٹھیک تھی، اسی لیے میں سر جھٹک کر دوبارہ دفتر کے لیے نکل پڑا، لیکن میرا ذہن جیا کے وجود میں بیٹھ گیا تھا۔ رہ رہ کر مجھے خیال آ رہا تھا کہ اب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ اس بات کو ایک ہی دن گزرا تھا کہ رات کے وقت میں پانی پینے کے لیے باورچی خانے میں کھڑا تھا کہ جب ہی جیا کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ کمرے سے باہر نکلی اور میں نے دیکھا کہ وہ بغیر دوپٹے کی تھی۔ اس کا حال بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ اس نے فریج کھولا اور کھانے کے لیے کچھ سامان نکالنے لگی۔ شاید پڑھتے ہوئے اسے بھوک لگ گئی تھی۔ میری نظر پھر سے اس پر جم گئی۔ جیا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر رک گیا۔ اگر میں اس وقت اس کے کمرے میں جاتا تو میری بیوی پھر بیچ میں آتی اور کوئی نہ کوئی بات کر دیتی، اس لیے میں نے اپنے قدم روک لیے
اگلے ہی دن میری بیوی کو اپنے مائکے جانا تھا، اس کے بھائی کا آپریشن تھا۔ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا۔ اگلی صبح میری بیوی نے بتایا کہ وہ شام کے وقت اپنے بھائی کے گھر جائے گی اور پھر 4 دن بعد لوٹے گی۔ اس کے بھائی کا آپریشن ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس لیے بھابھی ہسپتال میں نہیں رک سکتی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، میں خود بھی اس کے جانے کے انتظار میں تھا۔ وہ جاتی تو پھر میں کھل کر جیا سے بات کرتا۔ میں دفتر کے لیے نکل گیا تھا اور جب شام کو لوٹا تو میری بیوی جا چکی تھی۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں رات کو جلدی سو جاتی تھیں اور مجھے ان کے سونے کا انتظار کرنا تھا۔ میری بیوی نے جانے سے پہلے بہت سارا کھانا بنا کر فریج میں بھی رکھ دیا تھا، اس لیے کسی بھی چیز میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے دفتر سے آ کے کھانا کھایا اور رات کے 10 بجے جب میری دونوں بیٹیاں سو گئیں تو میں نے جیا کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ حسب معمول جیا نے اس بار بھی بہت دیر سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس نے بہت عجیب و غریب سا لباس پہن رکھا تھا، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے تھے۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے بستر کی چادر بھی نیچے پڑی نظر آئی اور کتابیں دور دور تک نہیں تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پڑھائی نہیں کر رہی تھی بلکہ کوئی اور معاملہ ہے۔ میں نے بہت نرمی سے اپنی جوان بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، آخر کیوں تم کالج نہیں جا رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی پاپا میں بہت دیر سے پڑھائی کر رہی تھی، بس ابھی کتابیں رکھی ہیں۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالا اور لائٹر سے اس کا جلا کر منہ میں رکھا اور کچھ دیر سکون سے بیٹھ کر اپنی بیٹی کا جائزہ لینے لگا۔ میں اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے میں مصروف تھا اور کچھ ہی لمحوں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کا لباس کچھ مناسب نہیں ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈ کر اپنا وجود چھپانے لگی۔ اچانک ہی میری نظر جیا کے کتے پہ پڑی جو بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور شاید وہ چاہتا تھا کہ میں جلدی کمرے سے باہر نکل جاؤں۔ کچھ سوچ کر میں کمرے سے باہر نکلا اور اگلے دن دوبارہ سے حسنہ کے ملنے کے لیے کالج کے باہر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے حسنہ سے کہا کہ تم اپنی دوست سے معلوم کرو کہ آخر وہ کالج کیوں نہیں آ رہی۔ میں نے اسے گھر میں بھی پڑھائی کرتے نہیں دیکھا ہے، اس طرح اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ دراصل پہلے وہ وجہ جاننا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے میری بیٹی نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ میری بات سن کر حسنہ بری طرح گڑبڑا گئی، کہیں گے انکل مجھے معلوم ہے وہ کالج کیوں نہیں آتی، لیکن یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے یقین دلایا کہ میں بالکل بھی غصہ نہیں کروں گا بلکہ اپنی بیٹی کو سیدھے راستے پہ محبت سے لانے کی کوشش کروں گا۔ اسے میری بات پر اعتبار ہوا تو اس نے آہستہ آہستہ مجھے وہ راز بتا دیا جس کی وجہ سے میری بیٹی نہ ہی اب کالج آتی تھی اور نہ ہی اس کا پڑھائی میں دل لگتا تھا، بلکہ بات تو کچھ اور ہی تھی اور جسے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پہلے مجھے لگا کہ حسنہ جھوٹ بول رہی ہے اور جو کچھ میری بیٹی حسنہ کے بارے میں کہتی ہے وہ سچ ہے، مگر میں نے حسنہ کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی اور پھر میری بیٹی کے حوالے سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی بھی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے خود اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تھی جس کی وجہ سے مجھے حسنہ کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہ بات کسی کے سامنے نہ کرے، میں اس مسئلے کو خود دیکھ لوں گا۔ میں رنگے ہاتھوں اپنی بیٹی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ رات میں جان بوجھ کر دفتر سے لیٹ لوٹا اور میری دونوں بیٹیاں سو چکی تھیں۔ میری اپنی بیوی سے فون پر بات ہوئی تھی، میں نے اس کے بھائی کی خیر خیریت پوچھی تھی لیکن اسے جیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جیا جس کا نام جویریہ تھا، میں نے اسے بڑی محبت سے پالا تھا اور میں اسے ایک اچھے مقام پر دیکھنا چاہتا تھا، مگر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر برے راستے پہ چل پڑے گی۔ کاش کہ مجھے یہ احساس پہلے ہو جاتا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو میں خود ہی اس کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی انتظام کر دیتا، لیکن اسے ایسا ہرگز نہ کرنا پڑتا۔ رات 1 بجے کے قریب میں خاموشی سے جیا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی کھڑکی اندر سے لاک نہیں ہو سکتی ہے، بس کھڑکی کے پٹ بند رہتے تھے۔ دراصل کچھ سال پہلے جب جیا چھوٹی تھی تو اس نے خود کو غلطی سے کمرے میں لاک کر لیا تھا اور پھر اس دروازہ کھولنا نہیں آیا تھا۔
اس وقت ہم لوگوں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، تب سے ہم نے اپنی ساری بیٹیوں کے کمروں کی کھڑکیوں کے لاک ختم کر دیے تھے، بس سب کے پٹ بند رہا کرتے تھے۔ میں نے دھیرے سے پٹ کھولے تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ حسنہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میری بیٹی رات کی اس پہر بے لباس ہو کر اپنے کتے کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کر رہی تھی۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس قدر آگے نکل جائے گی کہ ایک کتے کے ساتھ اپنی تسکین کو پورا کرے گی۔ کچھ دیر تو میں نے یہ منظر دیکھا، لیکن اسے ٹامی کے ساتھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں اپنے جذبات پر سے قابو کھو بیٹھا اور سیدھے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجایا تو کافی دیر کے بعد میری بیٹی نے دروازہ کھولا۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے رات کے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر میری بیٹی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ میں نے سختی سے اسے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اسے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تم کیسے اس قدر بد کردار ہو سکتی ہو کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک کتے کو استعمال کرو؟ میں نے تم تینوں بیٹیوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، دنیا کے خلاف جا کر تم لوگوں کو اچھی تعلیم دلوائی، جبکہ تمہاری دادی چاہتی تھیں کہ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں، لیکن میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، مگر آج تم نے شرم سے میرا سر جھکا دیا ہے۔ اگر تمہیں اس قدر اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے تو میں خود تمہاری جنسی خواہش کو پورا کرنے کا اہتمام کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس ٹامی کا حساب کتاب کرنا ہوگا۔ نہ یہ کتا میں تمہیں تحفے میں دیتا اور نہ تم اس حد کو پہنچتی۔ میری بات سن کر میری بیٹی میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، بابا مجھے ٹامی سے بہت محبت ہے، اسے مجھ سے دور نہ کریں۔ آپ نے کبھی میری زندگی میں کسی دوست کو نہیں رہنے دیا، یہ ٹامی ہی ہے جو مجھے تنہائی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ نے اسے مجھ سے چھین لیا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھ پر اپنی بیٹی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میری نظر میں وہ ایک بد کردار بے حیا لڑکی تھی۔ میں نے غصے میں ٹامی کو اٹھایا اور گھر سے نکل گیا۔ میں اسے کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ میں بہت تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا گھر سے دور پہنچا اور چلتی گاڑی میں سے ہی ٹامی کو پھینک دیا، اور پھر جب واپس اپنے گھر پہنچا تو میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ ایک دفعہ پھر لاک تھا۔ میں نے غصے میں دروازہ بجانا شروع کیا، لیکن بہت دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ نہ کھلا۔ جذبات مجھ پر پوری طرح حاوی تھے۔ میں نے دروازہ توڑ دیا اور جب اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ میری بیٹی پنکھے سے لٹک رہی تھی اور ساتھ ہی خودکشی کا نوٹ لکھا ہوا تھا، جس میں میری بیٹی نے لکھا تھا کہ میں ساری زندگی تنہائی کاٹتی رہی، میرے بابا نے کبھی کسی کو میرا دوست نہیں بننے دیا، کسی لڑکی سے دوستی ہوتی تو بھی بابا مجھے اس سے زیادہ بات نہیں کرنے دیتے تھے، ہر وقت پڑھائی کرنے کا کہتے۔ میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی اور ایسے میں جب مجھے ٹامی کا ساتھ ملا تو مجھے خوشی محسوس ہونے لگی۔ اس نے میری زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دیا۔ میں جوان ہو گئی تھی، میرے اندر بہت سے جذبات تھے، لیکن بابا کو ہماری شادی کا خیال ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ کر نوکری کریں، جبکہ میری جیسی عمر کی لڑکیوں کے جذبات کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ میں نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو میری محرومی کو دور کر سکتا، اور جب مجھے وہ شخص نہ ملا تو میں نے ٹامی کے ذریعے اپنے جذبات کو خوب پورا کر لیا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن جو کچھ بابا نے ہمارے ساتھ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ چار دیواری میں رہ رہ کر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایسے میں ٹامی میرا واحد سہارا تھا۔ آج پاپا نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اپنی مرضی سے اپنی جان لے رہی ہوں۔ میری بیٹی کے لفظوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔
اس کے اور ٹامی کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اس قدر گہرا تھا کہ ٹامی کے جانے پر اس نے اپنی جان لے لی۔ شاید میں اپنی بیٹیوں کو اس طرح پرورش نہیں کر سکا تھا جو ان کا حق تھا۔ شاید میں نے ان پر بہت زیادہ سختی کر دی تھی اور میری سختی نے انہیں تنہائی کا شکار بنا دیا تھا۔ جب حسنہ نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کس غلط راستے پہ چل رہی ہے تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ اب میں خود اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کر دوں گا تاکہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے، لیکن شاید یہ بات کہنے میں نے بہت دیر لگا دی تھی۔ مجھے خود احساس ہو گیا تھا کہ میری بیٹی جوان ہو رہی ہے اور مجھے اس کی شادی کر دینی چاہیے، لیکن یہ احساس بہت دیر میں ہوا تھا۔ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ میں اس سے نفرت نہیں کرتا تھا، میں نے بس اس پر سختی کی تھی اور یہ سختی میری محبت کا ہی حصہ تھی، لیکن شاید محبت جتانے کا طریقہ غلط تھا۔ میرے دروازہ توڑنے کی آواز پر میری دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی چلی آئی تھیں اور اپنی بہن کو پنکھے سے لٹکا دیکھ کر ان کی چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں نے اپنی بیوی کو بھی فون کر دیا اور پولیس بھی ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے وہ خودکشی کا نوٹ اپنے پاس چھپا لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات چار دیواری سے باہر نکلے کہ میری بیٹی نے خودکشی کیوں کی ہے، کیونکہ اس طرح میری عزت پر بات آ جاتی۔ ہر کسی کو پتہ چل جاتا کہ جیا ایک جانور کے ساتھ رشتے میں تھی۔ اس طرح میری دونوں چھوٹی بیٹیوں پر بھی برا اثر پڑتا۔ پولیس نے خودکشی کی رپورٹ لکھی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کی تدفین کر دی تھی۔ میری بیوی تو سکتے کے عالم میں تھی، اسے کس بات کا علم نہیں تھا اور میں نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ آج بھی سوچتی ہے کہ ہماری جوان بیٹی نے اچانک خودکشی کیوں کی۔ کبھی کبھی وہ مجھے الزام دیتی ہے کہ میری سختی کی وجہ سے شاید جیا دل برداشتہ ہو گئی، شاید اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں آیا اور یہی بات وہ ہمیں بتا نہیں سکی، لیکن میں کبھی اس کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ البتہ میں نے طے کر لیا ہے کہ جیسے ہی میری دونوں چھوٹی بیٹیاں جوان ہوں گی میں ان کی شادی میں جلدی کروں گا۔ شاید اسی لیے شریعت میں جوان ہوتے ہی لڑکی کی شادی کرنے کا حکم ہے تاکہ وہ غلط راستے پہ نہ چلے، کیونکہ جوان ہونے کے بعد جنسی خواہش کا پیدا ہونا فطری تقاضا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں دیر کر رہے ہیں اور اسی لیے معاشرے میں بے راہ روی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟